بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمارے سامنے ان کے قوت حافظہ کے تعلق سے بات آ چکی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھتے، صرف ایک بار، تو پوری کی پوری کتاب ان کی میموری میں، ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی۔ اتنا قوی حفظ تھا کہ ایک مرتبہ اگر وہ کسی کتاب کو دیکھتے تو اس پوری کتاب کو ایک بار ہی میں حفظ کر ڈالتے۔ عجیب کا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کو حافظہ عطا کیا تھا۔ علماء نے تعریف جو کی ہیں، آئیے مختصر طور پر ہم اس کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے استاد علی بن مدینی، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام، محدث ہیں یہ بھی، ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے۔ علی بن مدینی استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ چھوٹا سمجھنے کا مطلب یعنی الحمدللہ اللہ نے جو مجھے نوازا تھا علم میں، حفظ میں، تو میں اپنے آپ کو کبھی کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھتا تھا، یعنی تکبر نہیں تھا ان کا، لیکن یہ کہ مطلب ہاں میں ان کے سامنے بول سکتا ہوں، لیکن ایک ہی شخصیت ایسی تھی، امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے نہیں بول پاتا، علی بن مدینی۔ علی بن مدینی کے سامنے جب اس بات کو ذکر کیا گیا کہ امام بخاری ایسا کہتے ہیں، تو ان کے استاد علی بن مدینی کہتے ہیں دعو ھذا، اس بات کو چھوڑو، بخاری محمد بن اسماعیل یہ وہ آدمی ہے، اپنے شاگرد کی تعریف کرتے ہوئے استاد کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہ لم یرا نفسہ، یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں۔ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انہ لم یرا مثل نفسہ، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عجیب بات۔ اسحاق بن راہویہ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اس جوان سے جا کر کے حدیثوں کو لکھو۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 20-22 برس کی رہی ہوگی، کہ جاؤ اس جوان سے جا کر کے حدیثوں کو لکھو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی یعنی محمد بن اسماعیل البخاری حسن بصری کے دور میں ہوتا، حسن بصری کا زمانہ امام بخاری سے تقریباً 80-100 سال پہلے کا تھا، کہا کہ اگر یہ محمد بن اسماعیل البخاری حسن بصری کے دور میں ہوتا تو سارے کے سارے لوگ علم حدیث میں اور علم فقہ میں امام بخاری کے محتاج ہوتے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حسن بصری کا ایک بڑا نام ہے، بہت وقت کے بڑے امام، عالم، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اگر حسن بصری کے دور میں ہوتے تو لوگ حسن بصری کے پاس کم جاتے، کہاں جاتے؟ بخاری کے پاس جاتے۔ سبحان اللہ، ان کے علم اور فقہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں لم ارى بالعراق ولا بخراسان فی معنى العلل والتاریخ ومعرفة الاسانید اعلم من محمد بن اسماعیل۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عراق اور خراسان میں علل، ایک علم ہے، علل یعنی کون راوی ضعیف ہے، کون راوی ثقہ ہے، کون راوی صحیح ہے، اس کو علم علل کہا جاتا ہے، پہچاننا، یہ بہت بڑا علم ہے اور اس کو بڑے بڑے محدث ہی پہچانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خراسان اور عراق میں علل اور تاریخ رجال اور سند کا سب سے زیادہ جاننے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو بخاری کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب۔ پھر بھی لوگ کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ سب سے زیادہ، آپ دیکھ لیجئے چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ طعن و تشنیع اگر کسی محدث پر کی گئی ہے
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بخاری کے اندر بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں، جب یہ صحیح حدیثیں نکل جائیں گی تو پھر بچے گا کیا دین کے اندر؟ تو اسی لیے سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے شاگرد اپنے استاد کا کیسے احترام کرتا ہے وہ دیکھیے۔ کہتے ہیں قدم رجلیک اقبلہما، کہتے ہیں کہ اپنے پیروں کو آگے بڑھائیے اے میرے استاد۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہتے ہیں یا استاذ الاستاذین و سید المحدثین، کہتے ہیں اے استادوں کے استاذ، محدثین کے سردار، اے محمد بن اسماعیل البخاری، آپ اپنے پیروں کو آگے بڑھائیے، میں ان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، ان کو چومنا چاہتا ہوں۔ شاگرد اپنے استاد کی اس قدر تعظیم کر رہا ہے، اس قدر احترام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے ایسے ہی لوگ علم کو صحیح طور پر حاصل کرتے ہیں جو اپنے گرو، لوگ کہتے ہیں نا گرو کا احترام کرتے ہیں، اپنے استاد کا، اپنے ٹیچر کا احترام کرنے والے ہی دراصل بڑے کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ قدم رجلیک، اپنے پیروں کو آگے بڑھائیے، میں ان کو چومنا چاہتا ہوں، ان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یبغضک الا حاسد، اے محمد بن اسماعیل، اے استاد محترم، آپ سے نفرت وہی کرے گا جس کے دل میں حسد ہوگا۔ بہت بڑی بات کی سن، اور صحیح بات یہ، اس لیے جتنے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق امام بخاری سے جو بھی نفرت کرتا ہے وہ حاسد ہے، حسد کرتا ہے امام بخاری سے، اگر وہ ان کے مقام و مرتبے کو جان لے۔ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں اے بخاری، اگر لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو جان لیں تو آپ سے محبت کرنے لگیں گے کہ آپ نے کس طرح سے محنت کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ تعریفیں جو کی جاتی ہیں نا وہ لوگوں کی زبانی نہیں، اللہ کرواتا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء کی زبانی، زمین میں مقبولیت، زمین میں لوگوں کا ان کو قبول کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے علماء سے جو لوگ محبت کرتے ہیں حقیقت میں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جو علماء سے نفرت کرتے ہیں، اہل علم سے نفرت کرتے ہیں، اہل علم کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض پالتے ہیں، تو حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت، اہل علم کے گوشت یہ زہر آلود ہیں۔ جو بھی علماء کی برائی کرے گا پیٹھ پیچھے، ان کے تعلق سے عیب جوئی کرے گا، لعن طعن کرنے کی کوشش کرے گا، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرے گا، اور یہ سچ ہے۔ بہت سارے واقعات نقل کیے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر، جو واقعی اہل علم ہیں ان کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھیں، دلوں میں محبت پالیں، جیسا کہ ہمیں خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ملتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف علم کے شہسوار ہی نہیں تھے بلکہ عمل میں بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ لوگوں کے یہاں شاید مرچی کا کیڑا بولتے ہیں نا، جو پیلا پیلا ہوتا ہے ڈنک مار دیتا ہے، مرچی کا کیڑا بولتے ہیں نا، سجا دیتا ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ مرچی کا کیڑا جو ہے آ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر 17 مرتبہ ڈنک مارتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ مجھے حیرت ہوتی جب میں نے اس چیز کو پڑھا، سبحان اللہ، کہ کتنا اخلاص تھا کہ یہ لوگ اپنا دل کیسے اللہ سے لگاتے تھے، کیسا تعلق تھا ان کا کہ 17 مرتبہ اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ڈنک مارا، نوچ کر رہا وہ کیڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے ذرا دیکھو کیا ہے وہ چیز جس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے نا اللہ رب العالمین نے صحیح بخاری کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی حدیث کو جمع کرتے، ادر انداز لگائیے،
جمع کرنے کسی محدث کے پاس گئے، حدیث لی، حدیث لانے کے بعد آ کر کے بعض روایتوں میں آتا ہے خانے، چونکہ مکہ کے اندر بھی انہوں نے سفر کیا تو مکہ کے اندر جا کر کے، بعض روایتوں میں آتا ہے کوئی بھی دوسری مساجد، چاہے مکہ میں رہے ہوں، مدینہ میں رہے ہوں، بصرہ میں رہے ہوں، کوفہ میں رہے ہوں، بڑے سفر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ایک حدیث کو لے کر کے آتے تھے تو حدیث کو اپنی کتاب الجامع کے اندر نقل کرنے سے پہلے غسل کرتے، ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کے بعد جا کر کے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے صاحب، تب جا کر کے یہ حدیثیں جمع ہوئی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، جس پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سبحان اللہ، کتنا احترام، اور ہم کتنا احترام کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو 2 بڑی آزمائشیں آئی تھیں ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح بخاری کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔